اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار آقا نامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں بلند آواز سے مل کر پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دوسرے پارے کی 8ویں رکوع۔ میں نے بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حج اور عمرہ جو ہے اللہ کے لیے پورا کرو۔ شاعر کہتا ہے کہ دل کے ساتھ حادثہ میرے بار بار ایسا ہو گیا، دل کے ساتھ حادثہ میرے ایسا بار بار ہو گیا، بے مثال حج کا مہینہ روتے روتے پار ہو گیا، اور بد نصیب گھومنے گیا خوش نصیب چومنے گیا، ایک جا کے کھار ہو گیا ایک جا کے پھول ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج میں آپ کے سامنے کعبہ معظمہ کی تعمیر کعبہ معظمہ کی تعمیر کیسے ہوئی اور کتنے بار ہوئی انشاءاللہ العزیز، اور پھر فضائل حج یعنی حج کرنے کے کیا فضائل ہے اور حج نہ ادا کرنے کے کیا نقصانات ہیں، انشاءاللہ العزیز پر روشنی ڈالنے کی میں کوشش کروں گا۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اسلام کے ارکان 5 ہے۔ پہلا تو توحید ہے، ایمان ہے، دوسرا ہے روزہ نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے۔ یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، ان میں سب سے زیادہ قوی اور سب سے زیادہ اہم اور مضبوط چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ اگر آپ کا ایمان ہے، آپ اگر ایمان سے ہے، آپ کی ایمان مضبوط ہے، تو یقیناً یہ ساری چیزیں آپ پر جو ہے فرض ہے۔ نماز بعد میں ہے، روزہ بعد میں ہے، زکوٰۃ بعد میں ہے، حج بعد میں ہے، سب سے پہلے اگر ہے تو ایمان ہے۔ انسان کا ایمان اگر کامل ہے تو یقیناً اس کو ہر چیز جو ہے تو ادا کرنے سے اس انسان کے ایمان کی روشنی جو ہے تو جگمگا اٹھتی ہے اور انسان کا قلب جو ہے منور ہو جاتا ہے۔ یقیناً آپ نماز پڑھتے ہیں، کب پڑھتے ہیں؟ پہلے ایمان لاتے ہیں تب۔ آپ روزہ رکھتے ہیں ایمان لانے کے بعد، آپ جو ہے زکوٰۃ دیتے ہیں ایمان لانے کے بعد، آپ حج ادا کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد۔ تو آج میں ان چیزوں پہ گفتگو نہیں کروں گا، بس صرف آج میں آپ کو حج کے بارے میں بتاؤں گا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آج ہمارے معاشرہ کا اگر جائزہ لیا جائے تو غالباً 50، 60، 70% لوگوں پر حج فرض ہے، لیکن انسان حج ادا نہیں کرتے ہیں، اور وہ حج کرنے سے بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، حج جو ہے یہ فرض ہے، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ فرض کا انکار کرنے والا اور فرض کا نہ ادا کرنے والا وہ کتنا بڑا گنہگار ہے۔ یقیناً آپ کے اوپر حج فرض ہے اور آپ حج بیت اللہ کی استطاعت رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر آپ حج ادا نہیں کرتے ہیں تو آپ بہت بڑے گنہگار ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایمان خطرے میں ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے میرے ملت کے نوجوانوں، اگر آپ پر حج فرض ہے، آپ حج بیت اللہ کی استطاعت رکھتے ہیں تو آپ حج کیجئے۔ دیکھیے، ہم جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے سر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں،
ہماری بچے کی شادی ہو جائے، بچیوں کی شادی ہو جائے، پھر اس کے بعد جو تو میں حج ادا کروں گا، پھر اس کے بعد میں نماز ادا کروں گا، پھر اس کے بعد جو شریعت مطہرہ جس چیز کی ہمیں اجازت دیتی ہے ان چیزوں پر میں عمل کروں گا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، وقت گزر جاتا ہے، وقت چلا جاتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کے مد نظر حضرت اسرائیل علیہ السلام ہماری روح کو قبض کر لیتے ہیں اور ہماری سانسیں رک جاتی ہے، ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ جتنے بھی کام یعنی جتنے چیزوں کا ہم ارمان دل میں لیے بیٹھے تھے وہ سارے کے سارے رہ جاتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمیں بلاوا ہی نہیں آتا ہے، کیا جاؤں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آپ نے 10 لاکھ روپے 20 لاکھ روپے 4 ویلر خرید لیے، آپ نے 50 لاکھ روپے لگا کر کے بنگلہ بنا لیے، آپ جو ہے طرح 10 پلاٹ خرید لیے، یعنی ان تمام چیزوں کو یعنی خریدنے کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہوا اور وہاں جانے کے لیے بلاوا نہیں ہے۔ یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، یہ جھوٹے بہانے ہیں، کبھی آپ نے کوشش ہی نہیں کیا۔ اگر آپ کوشش کرتے، دعا کرتے، گر گراتے اللہ کی بارگاہ میں تو یقیناً آپ کو ضرور بلاوا آتا۔ آپ 10 لاکھ میں گاڑی خریدتے ہیں نا، میرے پاس 1 لاکھ روپے لا کر کے دیجئے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیسے حج یا کیسے عمرہ کرنے کے لیے نہیں جاتے۔ آپ کے پاس 50 لاکھ روپے ہیں نا، حج میں کتنے 4 سے 5 لاکھ روپے لگتا ہے، 5 لاکھ روپے ہم کو لا کے دیجیے اور دیکھیے کیسے آپ کو میں حج کرنے کے لیے بھیجتا ہوں۔ یقیناً یہ صرف سارے بہانے ہیں کہ دنیا کے جو ہے تو معاملات میں ہم الجھے ہوئے ہیں۔ یہ جو دنیا ہے، دنیا جہنم میں لے جانے والا ہے، ہمیں کبھی جنت کے راہ نہیں دکھائیں گے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اسی لیے جو ہے آپ ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھیں، آپ بچے کی شادی دلائیں، بچیوں کی شادی دلائیں، سارے کام کریں، لیکن اگر آپ کے اوپر حج فرض ہے تو سب سے پہلے حج کی ادائیگی کریں۔ آپ جو کہتے ہیں کہ یہ کام پورا ہو جائے پھر اس کے بعد میں جو ہے تو اور کام کو کروں گا، تو یاد رکھیے، آپ کو میں بتا دوں کہ ایک بزرگ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، بہت ایمان افروز واقعہ میں بیان کر رہا ہوں کہ ایک بزرگ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص نے دیکھا کہ وہ ہمیشہ اسی جگہ بیٹھے ہوئے رہتے۔ اس سے پوچھا، بابا آپ ہمیشہ یہیں بیٹھے ہوئے رہتے، کیا بات ہے؟ تو بابا بولے کہ میں اس دریا کے سوکھنے کا انتظار کر رہا ہوں کہ دریا کا پانی سوکھ جاؤ تو میں اس پار چلا جاؤں، مجھے اس پار جانا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ بابا یہ کبھی دریا کا پانی سوکھ سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ دریا کا پانی سوکھے گا؟ دریا تو ہمیشہ بہتے رہتا، کبھی نہیں سوکھے گا۔ تو بابا بولے کہ یہ چیز تو میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، جو آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ ابھی گھر کا کام ہو جائے، نماز پڑھوں گا، ابھی سارے معاملات حل ہو جائے، حج کروں گا، زکوٰۃ دوں گا، تو یہ ساری چیزیں ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ جب تک آپ زندہ رہیں گے اس وقت تک یہ معاملات آپ کے ساتھ آتے رہیں گے۔ تو جس طریقے سے پانی کبھی نہیں سوکھ سکتا، اسی طریقے سے آپ کے معاملات کبھی ختم نہیں ہو سکتے، اس لیے آپ اپنے معاملات کو حل کرتے جائیں۔ دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کرنے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص حج یا عمرہ کرتا ہے تو وہ محتاجی اور گناہوں سے ایسے دور ہو جاتا ہے، ایسے دور ہو جاتا ہے جیسے کہ بھٹی میں لوہا اور سونا اور چاندی جو ہے یعنی میل کو دور کرتا ہے۔ یعنی آگ کی بھٹی ہوتی ہے، اس میں اگر آپ لوہا کو ڈالیں گے، اس میں جنگ لگے ہوئے ہیں تو اس کو دیکھیے گا کہ آگ میں ڈالنے کے بعد وہ جنگ دور ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے سونا اور چاندی کو اگر آگ میں ڈالا جائے تو اس کے میل دور ہو جاتے، اسی طریقے سے حج ادا کرنے والے کے محتاجی دور ہو جاتے اور اس کے بعد جو ہے گناہوں سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ ہم جو تو کنجوسی کرتے ہیں، حج اور عمرہ ادا کرنے کے لیے ہم جو ہے بخیلی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ اے میرے جانشارو، اے میرے امتیو، تم حج کرو، عمرہ کرو، تمہاری محتاجی دور ہوگی۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم حج کریں گے یا عمرہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مالدار بنا دے گا، ہمیں مال و دولت سے نوازے گا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حج، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر حج فرض کیا ہے۔ آپ اگر حج بیت اللہ کی استطاعت رکھتے تو حج کیجیے۔ لیکن آئیے میں آپ کو سب سے پہلے بنیادی چیز بتا دوں کہ کعبہ کی تعمیر کیسے ہوئی۔ تو کعبہ کی تعمیر جو ہے، اس میں کعبہ کی تعمیر کے بہت سارے واقعات، جب کعبہ کی تعمیر ہوئی تو بہت سارے واقعات رونما ہوئے۔ آپ کو میں بتا دوں کہ فرشتوں نے بھی جو ہے کعبہ کی تعمیر کی، غالباً جو ہے 10 مرتبہ کعبے کی تعمیر ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کعبے کی تعمیر کی،
حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک حضرت آدم علیہ السلام سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کعبے کی تعمیر کر۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کیا۔ اب دیکھیے اس کے اندر کتنے جو ہے تو واقعات رونما ہیں۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کیے تو کعبے کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی الہ العالمین میں نے کعبے کی تعمیر کر دیا، اب ہمیں اس کی مزدوری دیجیے۔ تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام خطائے اجتہادی کی بنیاد پر 300 سال تک روتے رہے، آہیں بھرتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم تجھے کیا چاہیے مزدوری؟ تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کے الہ العالمین ہماری جو خطائیں ہیں اس کو معاف کر دیا جائے، ہماری مزدوری یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے الہ العالمین ابھی ہماری مزدوری جو ہے تو مکمل نہیں ہوئی ہے۔ الہ العالمین پروردگار عالم پھر پوچھتا ہے آدم بتا آخر کیا باقی رہ گیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے الہ العالمین ہماری مزدوری پوری نہیں ہوئی ہے، ہماری مزدوری یہ ہے کہ ہماری اولاد جب یہ کعبے کے طواف کرنے کے لیے آئے تو وہ گناہوں سے پاک کر دیا جائے اسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آدم میں نے اس دعا کو بھی تمہاری قبول کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے الہ العالمین ابھی ہماری مزدوری پوری نہیں ہوئی ہے، ہماری مزدوری پوری دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرض کرتا ہے آدم یہ بتا کہ تمہاری مزدوری کیا رہ گیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں الہ العالمین جو ہماری اولاد میں سے جو ہماری ذریت میں سے اس کعبے کی طواف کے لیے آئے، کعبے کا طواف کرے اور وہ جس شخص کے لیے جس مومن بندے کے لیے وہ دعا کرے تو اس کی بھی دعا آپ کو اللہ کی تیری بارگاہ میں قبول ہو۔ میرے ملت کے نوجوانوں حضرت آدم علیہ السلام کو اس طریقے سے مزدوری ملی۔ پھر اس کے بعد طوفان نوح آیا۔ میں مختصر میں بتاتا جا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ جب طوفان نوح آیا تو طوفان نوح کے وقت بھی جو ہے کعبہ شریف جو تو شہید ہو گیا، یعنی کعبہ کے نام و نشان تک مٹ گیا۔ تو اللہ تبارک جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی سے فارغ ہوئے، قربانی سے جو ہے تو فری ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے خلیل اب کعبہ کی تعمیر کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے لگے الہ العالمین کعبہ کی تعمیر کہاں کروں؟ اب تو کوئی نشان ہی نہیں ہے، کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل کو حکم دیا کہ بادل جا جس جگہ پہ کعبہ بنا ہوا تھا وہاں جا کر کے تو سایہ بن جا۔ اللہ اکبر میرے ملت کے نوجوانوں، بادل کا ٹکڑا آتا ہے جس جگہ پر کعبہ بنا ہوا تھا وہاں اب سایہ کرنے لگتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہاں نشاندہی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بادل بھی عرض کرتا ہے الہ العالمین ہمیں بھی مزدوری دی جائے، جب سب کسی کو مزدوری مل رہی ہے تو ہمیں بھی مزدوری دی جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بادل یہ بتا تجھے کون سی مزدوری چاہیے، تجھے کیا چاہیے مزدوری میں؟ تو میرے ملت کے نوجوانوں بادل عرض کرتا ہے اے الہ العالمین جب تیرا محبوب آخری پیغمبر اس دنیا میں آئے، جب وہ چلے راستے میں چلے، کڑکتی ہوئی دھوپ میں چلے تو ہمیں اس کے اوپر سایہ کرنے کا شرف حاصل جو ہو، ہمیں اس سایہ کرنے کا شرف حاصل ہو۔ میرے ملت کے نوجوانوں آپ جو سنتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب راستے سے چلتے تھے تو بادل سایہ کرتا تھا، تو یہ وہی بادل تھا جو کعبے کی نشانی کے لیے جو تو سایہ بن کے آیا تھا۔ میرے ملت کے نوجوانوں اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کعبے کی تعمیر کرتے ہیں۔ جب کعبے کی تعمیر کرتے ہیں، کعبے کی تعمیر کر لیے، جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچے وہاں تک آپ نے کعبے کی تعمیر کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اے میرے خلیل اور بھی کعبے کی دیوار کو اونچی کیا جائے۔ تو ایک پتھر وہاں آیا، ایک پتھر کا انتظام کیا گیا۔ میرے ملت کے نوجوانوں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس پتھر پر چڑھے اور چڑھنے کے بعد کعبے کی تعمیر کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ویسے ریگستان علاقے میں چلتے رہے، ہمیشہ چلتے رہے، لیکن کبھی بھی آپ کے پیر کے نشان کسی پتھر پہ نہیں پڑے۔ لیکن جس پتھر پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کعبہ کی تعمیر کے اس پتھر پر آپ کے نشان پڑ گئے۔
پوچھا گیا کہ آخر اس پتھر پر نشان کیسے پڑا؟ تو کہا گیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمائے کہ میں جب کعبے کی تعمیر کرتا تھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا تھا اور اس درود پاک کی برکت سے پتھر جو ہے پتھر پر نشان پڑ گیا۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، پھر جب کعبے کی تعمیر ہو چکا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ الہ العالمین ہمیں بھی مزدوری دی جائے، ہمیں بھی مزدوری دی جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ